وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں سے امتیاز تو کیا، نبیوں میں امتیاز ہے حضور کا۔ اعلی حضرت بولے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تمام مخلوقات سے ولی افضل ہیں، ولیوں سے نبی افضل ہیں، نبیوں سے رسول افضل ہیں، اور رسولوں کا لاڑا آمنہ کا راج دلارا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہا قیامت کے دن میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس بات پر فخر نہیں کرتا، بطور فخر نہیں کہہ رہا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا، وبیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا، وما من نبی یومئذ آدم ومن سواہ الا تحت لوائی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، لیکن میں فخر نہیں کرتا، وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی سب سے پہلے قبر کشادہ ہوگی اور سب سے پہلے قبر سے باہر میں جلوہ فراز ہوگا، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا۔ اچھا، اس پر صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جس کو ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا۔ حضور فرمایا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں بات تو فخر والی ہے، کرتے کیوں نہیں؟ حضرت آدم ابو البشر، انسانیت کا نقطہ آغاز، مسجود الملائک، جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، فخر والی بات ہے کہ نہیں؟ ایک زمانہ تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میری والدہ انتقال کر گئی تو چہلم کا ختم ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آئیں اور خطاب کریں۔ چونکہ سفر 3-4 گھنٹے کا ہے، میں نے معذرت چاہی، مصروفیات بھی بہت ساری تھیں، تو اس نے اصرار کیا لیکن میں نہ مانا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ رہ نہیں سکتے، ضرور آئیں گے۔ میں نے کہا بتائیے۔ تو کہنے لگا کہ میرے والدہ کی تقریب ختم چہلم کے اندر بڑے نامور لوگ آ رہے ہیں اور ان میں ایک ایٹمی سائنسدان بھی آ رہے ہیں جن کو دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا، تو میں آرزو میں وہاں چلا گیا۔ تو میں جا کے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، حالانکہ ختم تھا ماں کا، اور ماں چلی جائے تو جہان اجڑ جاتا، لیکن خوشی سے اس کے زمین پر پاؤں نہیں لگ رہے تھے کہ اعلیٰ فوجی اور سول حکام میرے گھر میں ہیں، اور ایک عالی نسب سائنسدان جس پہ ناز ہے وطن کو، وہ بھی میرے گھر کے اندر مہمان آیا ہوا ہے۔ تو وہ اس بات پہ ناز کرتا تھا، اور میں بھی جب گفتگو کرتا تھا تو میں بھی ناز کرتا تھا، یار جس کے گھر میں ایک ایٹمی سائنسدان آئے اس کا تو قد جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور تو فخر کرے، تو جس کے جھنڈے کے سائے تلے نبی کھڑے ہوں وہ فخر کیوں نہ کرے؟ لیکن فرمایا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں حضرت آدم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے نا، کہا ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم، اللہ کا جلیل القدر نبی، جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ہنس کے بات کرنے والا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دینے والا، رب کی رضا کے لیے جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ سرے طور خدا سے ہم کلام ہونے والا کلیم اللہ، ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، فرعون کا دربار ہے، اللہ کا نبی کھڑا ہو کے تبلیغ فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے والا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں؟ ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھا، جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات فخر والی ہے کہ نہیں ہے؟ کہا ولا فخر، میں نہیں کرتا۔ ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو، جو ملا علی نے جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے پتہ بڑی دور دور سے آئے ہیں اور چند لمحے قبل بارش بھی برسی ہے اور آپ نیند چھوڑ کے آئے ہیں، لیکن سب کچھ بھول جائے گا اس ایک بات پر
اور آپ کا دل میرے سے پہلے ہی بڑا پیار کرتا ہے اور بھی پیار کرے گا. اور حضور کا محب ہوتا ہی وہ ہے جس کو حضور کی شان سن کے ٹھنڈ پڑے. حضرت شیخ مہدی الفاسی فرماتے ہیں حضور کی عظمتیں سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں نہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو ٹھنڈ نہ پڑے. روح رقص کرتی ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے. اللہ اکبر. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یار بات تو فخر والی ہے. نبی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہیں. ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے کھڑا. حضرت ابراہیم جھنڈے کے سائے تلے کھڑے. حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی جھنڈے کے سائے تلے کھڑے. بات تو فخر والی ہے, کرتے کیوں نہیں؟ کہا ولا فخر, میں نہیں کرتا. کہا جب بات فخر والی ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں حضور فخر کیوں کریں؟ یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ مل گیا. کہا میں فخر کیوں کروں, یہ فخر کریں, انہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا ہے. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. اس شعر کو سمجھ لیں اور لطف لیں. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال. کہا میں فخر کیوں کروں؟ فخر تو یہ کرے جنہیں میرے جھنڈے کا سایہ مل گیا. یار جنہیں حضور کے جھنڈے کا سایہ ملا وہ نبی ہو کے فخر کرے تو پھر میں اور آپ فخر کیوں نہ کریں؟ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میری خوش قسمتی میں تیرا. نبیوں نے آرزو کی, 12 نبیوں نے تمنا کیا کہ حضور کی امت سے ہو جائے. ہم نے کوئی تمنا کی, کوئی آرزو کی, کوئی منت مانی, کوئی راستہ دیکھا, کوئی انتظار کیا, آنکھیں پتھرائیں, کیا ہوا؟ سوئے تھے مقدر جاگے. مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے گھر والے اور انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک کو آقا کا غلام بن کے آ رہا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے. اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرا اعزاز, یہ آپ کا اعزاز. مضمون ابھی اور بھی ہے لیکن ندانم قدامی سخن گوئے مت کہ والا تری زانچے من گوئے مت چے وصفت کند سادیے نا تمام. شیخ سادی کہتے ہیں چے وصفت کند سادیے نا تمام, کہتے ہیں نا تمام سادی کیا آپ کا وصف بیان کرے. پھر کہتے ہیں علیک الصلاۃ اے نبی والسلام. بس اتنی بات ہے, آقا آپ پر صلاۃ بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو, بس یہی بات ختم ہوتی ہے. علیک الصلاۃ اے نبی والسلام. چے وصفت کنند, کیسی حد کر دی شیخ سادی, چے وصفت کنند سادیے نا تمام. اللہ اکبر. ایک جگہ فرماتے ہیں حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پائیں بمیرت تشنا مستسقی بدریا ہم چنا باقی. وہ کہتے ہیں نہ تو سادی کی باتیں ختم ہوتی ہے نہ تیرا حسن ختم ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ پھر دریا کے کنارے جو مستسقا کا مریض تھا وہ پیاسا مر گیا, نہ اس کا پیٹ بھرا اور نہ ہی دریا ختم ہوا. ساری زندگی بھی لگے رہیں حضور کی عظمتوں کا بیان بھی ممکن. پھر ظہوری کا شعر یاد آیا, اسی کی ظہوری نالے ساڈا کی بیان ہے او دیاں تے صفتاں دا نات خاں قرآن ہے سورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. یہ کسی ساتھی نے مجھے پتھر دیا ہے, بڑے واضح اور جلی حروف میں حضور کا نام لکھا ہے. کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. بلکہ امام غزالی نے تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی. آپ فرماتے ہیں پوری کائنات اسی نام کا مظہر ہے, اسی نام کا چرچا. فرماتے ہیں انسان اپنی صورت کو دیکھے, الراسو مدور کل میم, سر میم کی طرح گول ہے, والیدان کل ہا, دونوں ہاتھ ہا کی طرح, والبطن کل میم ثانی, پیٹ دوسرے میم کی طرح, والرجلان کل دال, ٹانگیں دال کی طرح. تم انسان بنے پھرتے ہو وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا.
کہتے آؤ اپنی نماز کو دیکھو، القیام کل الف، نماز کے اندر جو قیام ہے یہ الف کی طرح ہے، والرکوع کل ہا، رکوع ہا کی طرح ہے، والسجدہ تو کل میم، سجدہ میم کی طرح ہے، والتشہد کل دال، تشہد دال کی طرح ہے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو، وہ نام احمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کبھی کہیں نام نظر آتا، کبھی کہیں نام نظر آتا ہے، اسی نام کے چرچے ہیں، اسی کے پھریرے لہرائیں گے اور اسی کی برکتیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔